الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ رب العزت جل وعلا نے عزت و عظمت کی اس بلندی پہ فائز فرمایا کہ ان کے گرد راہ کو پہنچنا بھی ہر کسے ناکس کے بس کا روگ نہیں ہے، بلکہ امام احمد ارشاد فرماتے مسند میں کہ جس قدر احادیث مبارکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضیلت میں مذکور ہوئی ہیں، اتنی احادیث مبارکہ کسی بھی صحابی کی فضیلت میں مذکور نہیں ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ قرآن مجید فرقان مجید کا مبیش 300 آیات مبارکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے حق میں نازل ہوئی ہیں، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حکیم وہ ذات بابرکات ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے کسی بھی حصہ میں ایک لمحہ کے لیے بھی بت کی پرستش نہیں کی ہے۔ نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی میرے کریم آقا حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے کہ ایک مرتبہ جب مکہ مکرمہ میں کچھ قحط سالی ہوئی تو حضور اکبر رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا محترم حضرت ابو طالب سے حضرت علی مرتضیٰ کو لے لیا تھا کہ یہ میرے پاس رہیں گے اور میری زیر کفالت یہ پرورش پائیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حکیم میرے کریم آقا رسول اللہ کے ہاں ہی رہتے تھے اور حضور کی زیر کفالت ہی پرورش پاتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا اور منگل کے دن میں نے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرکت کی ہے۔ یعنی حضور اکبر رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے رب ذوالجلال کا پیغام پہلی وحی لے کر میرے کریم آقا رسول عربی اپنے کاشان مقدس میں تشریف لائے تو میرے کریم آقا کے گھر کے جو افراد خانہ تھے، جو گھر والے تھے، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خداجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کی شہزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم کے چچا زادہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت سیدہ خداجہ الکبریٰ کا وہ غلام کہ جس کو انہوں نے بارگاہ ساتھ باب میں پیش کر دیا تھا، حضرت سیدنا زید بن حارثہ، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ افراد خانہ تھے، گھر میں تھے۔ جب میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت غار حرا سے تشریف لائے ہیں پہلی وحی کے بعد، اور گھر آ کر آپ نے اطلاع دی ہے کہ میرے پاس جبریل امی آئے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ گھر کے سارے افراد اسی وقت ایمان لے آئے۔ گویا وہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں یہی افراد ہیں۔ ان کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم الکریم خود ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی۔ کس وقت جب ایمان قبول کیا، یعنی حضور نے اعلان نبوت فرمایا، انہوں نے اعلان ایمان کیا، تو آپ کی عمر مختلف روایات کے مطابق 8 سے 10 سال کے درمیان تھی۔ بعض نے 8، بعض نے 9، بعض نے 10 سال لکھے ہیں۔ میرے کریم آقا تاجر بجم شفیع معظم رحمت اللہ نے اپنی مبارک زندگی میں جس قدر بھی جنگوں میں حصہ لیا ہے، سوائے غزوہ تبوک کے باقی ساری جنگوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی محمد رکاب مصطفیٰ کریم رہے، میرے کریم آقا کے ساتھ جنگوں میں گئے۔
غزوہ تبوک میں میرے کریم آقا سولربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مدینہ طیبہ میں رہنے دیا تھا اور بقیہ صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے تھے۔ تو حضرت سیدنا علی مذکر حکیم نے بارگاہ رسالت باب میں عرض کیا اور آپ رو رہے تھے، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ مجھے مدینہ طیبہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور باقی جو جگہ صحابہ ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر تبوک کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ علی میں تجھے اسی طرح اپنے اہل خانہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ کلیم اللہ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے، یعنی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کلیم اللہ کے لیے حضرت ہارون تھے، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہوئے اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں حاضر خدمت ہوئے، تو یہ آنے والے جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی اجمعین جو مدینہ طیبہ میں آئے تھے، ظاہر ہے کہ یہ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا کوئی یہاں مکان نہیں تھا، گھر نہیں تھا، اسباب نہیں تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام جو ہجرت کر کے آنے والے تھے ان کے اور مدینہ طیبہ کے جو باشندے جن کو انصار صحابہ کہا جاتا ہے ان کے درمیان رشتہ مواخات، یعنی مواخات اخی سے ہے، بھائی، عام سادہ لفظوں میں بھائی چارہ آپ کہہ سکتے ہیں، رشتہ مواخات یعنی بھائی چارے کا رشتہ میرے کریم آقا رسول عربی نے ان کے درمیان یہ پیر بنا دیا تھا، یعنی یوں کیا تھا کہ ایک ایک مہاجر صحابی کو ایک ایک انصار صحابی کا بھائی بنا دیا۔ فائدہ اس کا کیا ہوا کہ یوں تو سارے کے سارے مہاجرین جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے تھے ان کے اپنے گھر نہیں تھے، اپنے مکانات نہیں تھے، اپنی جائیدادیں نہیں تھیں، اپنا کاروبار نہیں تھا، ان کا گزر اوقات بہت مشکل تھا۔ ایک تو یہ صورت تھی کہ چندہ اکٹھا کیا جاتا اور ان کے کھانے پینے کے لیے، دوسرا جو بہترین طریقہ تھا میرے کریم آقا نے اپنایا وہ یہ تھا کہ ایک ایک انصار کو ایک ایک مہاجر دے دیا، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرے گھر میں رہے گا، اس کی روٹی کا کپڑے کا تو ذمہ دار ہوگا، یہ کام کاج تیرے ساتھ کروائے گا، باغ میں کھیتوں میں یہ تیرا معاون بنے گا اور اس کے اخراجات تیرے ذمہ ہوں گے۔ اس کو بھائی چارہ کہا گیا، رشتہ مواقعات کہا گیا۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مہاجرین کا انصار کے ساتھ یہ رشتہ مواقعات یہ آپ نے پیدا فرما دیا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا حکیم بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہوئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے سارے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا، کسی کو کسی کے حوالے کر دیا، کسی کو کسی کے حوالے کر دیا، مجھے آپ نے نظر انداز فرما دیا، مجھے کسی کا بھائی بنایا ہی نہیں۔ یعنی باقی تو سب کے لیے رزق کا انتظام ہو گیا کہ ہر صحابی جو مہاجر ہیں وہ کسی انصاری کے گھر میں رہے گا، رہائش بھی مل گئی اور وہیں سے 2 وقت کا 3 وقت کا کھانا بھی کھائے گا، کھانا بھی مل گیا، رہائش بھی مل گئی۔ اور انصار صحابہ نے جس قدر وفا کا اور جس قدر احسار اور قربانی کا مظاہرہ کیا، چشم فلک نے ایسا منظر شاید کبھی بھی نہیں دیکھا۔ انصار صحابہ نے کیا کیا؟ میری کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے ساتھ کمال درجے کی وفا اور محبت کا مظاہرہ کیا۔ وہ بھائی جو انصار جس کو اپنے گھر لے کے آئے، عمر کے خواہ کسی بھی حصے میں تھے، کتنے بھی بوڑھے یا ضعیف العمر کیوں نہ تھے، انہوں نے اپنے گھر لا کر اپنے انصار یعنی اپنے مہاجر بھائی کو انصار بھائی نے کہا کہ اگر اس کے گھر میں مہاجر کے جس بھائی کو انصار اور مہاجر دونوں کو بھائی بنایا گیا ہے، اس انصار کے گھر میں اگر اس کی بیٹی تھی یا اس کی بہن تھی، اس سے بخوشی اپنی بیٹی یا بہن کو اس کے ساتھ نکاح کر دیا کہ تم صرف میرے گھر پہ نہیں رہو گے بلکہ میرے بہنوئی یا داماد بھی بن جاؤ گے۔ اگر کسی انصار صحابی کی 2 بیویاں تھیں، اس زمانہ میں 2 3 4 نکاح عموماً کیے جاتے تھے، تو اس نے اپنے مہاجر بھائی کو کہا کہ بھائی ان دونوں میں سے
جو تمہیں پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ کتنا زیادہ احسار اور قربانی کا مظاہرہ انصار صحابہ نے کیا تھا، کیونکہ ان سارے کے سارے صحابہ کرام کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ اور آسانی بن گئی تھی، اور حضرت علی المرضیٰ کے لیے کوئی بھی نہیں۔ حضرت علی المرضیٰ بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے سب مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا، مگر مجھے کسی کا ہی بھائی نہیں بنایا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو میرے کریم آ کر رسول اللہ بھی فرمانے لگے، اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ دنیا و آخرت میں تیرا بھائی ہوں اور تو میرا بھائی ہے، یعنی ہم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، میں نے ان کو باقیوں کا بھائی بنا دیا، تجھے اس لیے نہیں بنایا کہ تو میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، اس سے زیادہ عظمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ غدیر خم کے موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا مبارک ہاتھ میرے کریم آقا نے تھام کر ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ کہا تھا، اے علی تم کو مبارک ہو کہ تم نے صبح سحار میں کی کہ تم سب ایمان والے کے مولا ہو اور میرے بھی مولا ہو، یعنی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، جو علی سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، جو مجھ سے دشمنی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے دشمنی کرے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، مجھے میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، اے علی ایمان والے کے دل میں تیرے لیے محبت ہوگی اور منافق کے دل میں تیرے لیے نفرت ہوگی۔ ہر شخص کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی اور ہے، ہر شخص اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ میرے دل میں حضرت علی کے لیے کیا ہے۔ اگر اس کے دل میں حضرت علی کے لیے جذبات محبت ہیں، احترام ہے، عقیدت ہے، پیار ہے، تو یقین جان لے کو صاحب ایمان ہے۔ اگر اس کے دل میں حضرت علی کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ یقین کر لے کہ اس کے دل میں نفاق ہے، ایمان نہیں ہے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا علی مرضیٰ کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم منافق کو حضرت علی کی محبت اور ان کی دشمنی سے پہچانتے تھے کہ اگر دل میں محبت ہے وہ صاحب ایمان ہے، اگر دل میں دشمنی ہے تو صاحب ایمان نہیں بلکہ اس کے دل میں منافقت کا مرض ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ بھی شرف حاصل ہے، سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ علی کو 3 فضیلتیں ایسی حاصل ہیں کہ اگر مجھے ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو مجھے کائنات کی ساری دولتوں سے زیادہ وہ فضیلت محبوب تھی۔ کسی نے عرض کیا کہ وہ کون سی فضیلتیں ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا، پہلی فضیلت یہ ہے کہ رسول مشم رحمت کون و مکان حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا جو خاتون جنت ہے، ان کو حضرت علی کی تزویج میں دیا۔ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسری فضیلت، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو حضرت علی کے لیے اسی طرح جائز رکھا جس طرح اپنے لیے جائز رکھا۔ اس جگہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا تھا، مسجد کے اندر دروازے کھولتے تھے صحابہ کرام کے، حضور نے سارے دروازے بند کروا دیے تھے، 2 دروازے تھے میرے نبی کے دروازے کے علاوہ جو مسجد میں کھلتے تھے، ایک حضرت علی کا دروازہ تھا اور ایک سیدنا صدیق اکبر کا دروازہ۔ ان میں ایک بات تھی کہ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ہر حال میں مسجد کے اندر آ سکتا ہوں، جس طرح ہماری بعض حالتیں وہ ہوتی ہیں کہ ہم مسجد کے اندر نہیں آ سکتے، ناپاک حالت ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میں اور علی ہر حال میں مسجد کے اندر آ سکتے ہیں، گویا ان دونوں ذوات مقدسہ پر وہ حالت طاری ہی نہیں ہوتی جس کو ہم ناپاک کا لفظ کہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ میرا جسم ناپاک ہے، میں مسجد میں نہیں آ سکتا، یہ جملہ نہ رسول رحمت کے لیے کہا جا سکتا نہ حضرت علی المرتضیٰ کے لیے۔ حضرت عمر فرماتے یہ بھی بہت بڑی فضیلت۔ اور تیسری فضیلت کہ روز خیبر
میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کل میں علم جہاد کا جھنڈا وہ شخص کو عطا فرماؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہے یہ جھنڈا مجھے عطا کر دیا جائے، مگر وہ جھنڈا رسول رحمت نے حضرت علی کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ وہ 3 فضیلتیں ہیں کہ جن میں کوئی بھی ان کا ثانی نہیں، بلکہ خصائص کبریٰ میں لکھا ہے کہ آپ کی وہ 18 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جن فضیلتوں میں کوئی بھی صحابی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا ثانی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کس قدر محبوب تھے، کس قدر محبوب تھے، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی بھی حضرت علی سے اظہار ناراضگی نہیں فرمایا، کبھی بھی، بلکہ حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ایک مرتبہ حضرت علی کی شکایت لے کر بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوئی تھیں۔ حضرت علی نے کوئی سختی کی تو میرے آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا جو میرے کریم آقا کی بہت ہی لاڈلی شہزادی ہیں، بہت ہی لاڈلی شہزادی ہیں، اپنی اس لاڈلی شہزادی سے ارشاد فرما دیا تھا فاطمہ میرے سامنے علی کی شکایت نہ کرنا۔ یعنی کس قدر محبت تھی میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم الکریم اور سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے درمیان کوئی بات ہوئی، حضرت علی مسجد نبوی شریفہ میں چلے گئے اور جا کر وہاں لیٹ گئے۔ میرے کریم آقا رسول عربی کو کسی طرح پتہ چلا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں میرے کریم تشریف لائے، پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ عرض کیا وہ مسجد کی جانب چلے گئے ہیں۔ میرے کریم آقا مسجد میں آئے تو دیکھا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، مسجد نبی شریفہ کا فرش کچا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے صرف تہمت شریفہ زیب تن فرما رکھا تھا، کرتا شریفہ نہیں پہنا ہوا تھا۔ آپ اس مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے اور اپنے بازو کا تکیہ اپنے سر کے نیچے بنا رکھا تھا، لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے جسم انور پر بال کچھ زیادہ تھے، پہلو بدلنے کی وجہ سے آپ کے جسم انور پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ میری کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ کا انداز محبت و پیار ملاحظہ کیجیے۔ میرے کریم آقا حضرت علی کے قریب جا کے بیٹھ گئے، سوئے ہوئے تھے نا حضرت علی، جا کے بیٹھ گئے، آواز دے کر نہیں جگایا، قریب بیٹھ گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرما رہے تھے قوم یا ابی تراب، وہ مٹی میں لوٹنے والی اٹھیے نا، وہ یہ مٹی میں لوٹنے، کم یا ابی تراب، کم یا ابی تراب۔ حضرت علی فرماتے میری آنکھ کھلی تو منظر اتنا حسین تھا، اتنا حسین تھا، مجھے اتنا پیارا لگا کہ میں نے اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ لی۔ حالانکہ آپ تو ابو الحسن ہے نا، امام حسن مجتبیٰ کے باپ ہیں، لیکن آپ کی کنیت پہلے ابو الحسن تھی، اس دن کے بعد آپ اپنی اس کنیت ابو تراب کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ الکریم کو امت کے بدبخت ترین شخص ابن ملجم نے، عبد الرحمن بن ملجم نے جمعۃ المبارک کو، عجب اتفاق ہے، جمعۃ المبارک کو اس سال 17 تاریخ تھی، جمعۃ المبارک کے دن 17 تاریخ تھی، 17 تاریخ بروز جمعۃ المبارک کو فجر کے وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ الکریم اپنے گھر جب بیدار ہوئے ہیں تو اپنے شہزادے سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے فرمان لگے بیٹے آج میں نے رسول رحمت کو خواب میں دیکھا ہے، اور میں نے بارگاہ ساتھ باب میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، لوگوں نے میرے ساتھ بڑی کج روی اختیار کر لی ہے، میرے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں ہے۔ تو رسول رحمت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حضور تم دعا کرو، تو میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی ہے، گویا تہجد کے وقت دعا کیا مانگی ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں کے پاس پہنچا دے جو ان سے بہتر ہے، اور میری جگہ ان کو وہ عطا کر جو مجھ سے بدتر ہے۔
یعنی ان کو برے کے حوالے کر دے، مجھے اچھوں کے پاس لے جا۔ فرمانے لگے میں نے یہ خواب دیکھا۔ کبھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ آپ کے مؤذن نباہ نے الصلاۃ الصلاۃ کہہ کے نماز کی اطلاع دی۔ اطلاع میں اتنی سی بات آپ کو سمجھا دوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور آپ کے بعد بھی یہ طریقہ کار تھا کہ جب معمول کے نمازی آ جاتے تو پھر مؤذن حاضر ہوتا حضور کے خدمت میں بھی، صدیق و فاروق و عثمان و علی ان کی خدمت میں بھی، اپنے گھر میں ہوتے، مؤذن دروازے پر کھڑے ہو کر اطلاع دیتا الصلاۃ والصلاۃ، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اور یہ حضرات اپنے گھر سے تشریف لاتے، جماعت کروا دیتے۔ یہی طریقہ کار تھا جس طرح ہمارے ہاں وقت مقرر ہے، اتنے بج کے اتنے منٹ پر جماعت ہو گئی، یہ طریقہ کار وہاں نہیں تھا۔ آج وہ نباہ نامی مؤذن اطلاع دینے کے لیے کہ الصلاۃ الصلاۃ، حضرت علی مزانی حضرت امام حسن کو فارغ کر کے تیزی کے ساتھ باہر نکلیں کہ میں نماز پڑھانے کے لیے جاؤں، اور راستے میں لوگوں کو الصلاۃ الصلاۃ کہہ کے جگاتے ہوئے آ رہے تھے کہ عبد الرحمن بن ملجم، وہ خبیث انسان جو مسجد میں چھپا ہوا تھا، جو ہی آپ نے مسجد میں قدم رکھا، پہلے ایک خبیث سے شبیب نامی نے آپ پر تلوار کا حملہ کیا، مگر اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ یہ کمرے میں چھپا ہوا تھا، یہ کمرے میں تھا، وہ صحن میں تھا دوسرا خبیث انسان، یہ کمرے میں چھپا ہوا تھا۔ جب آپ نے کمرے میں قدم رکھا تو اس خبیث سے آگے بڑھ کر آپ پر بھرپور انداز میں حملہ کیا اور آپ کی پیشانی پر تلوار ماری، اور تلوار اسی جگہ لگی جس جگہ غزوہ خندق کے موقع پر عامر بن عبد عود کی تلوار لگی تھی۔ پیشانی مبارکہ پر تلوار نے اتنا زخم لگایا گہرا کہ آپ کی کن پٹی تک وہ زخم آ گیا۔ آپ وہاں گر گئے اور یہ کہا کہ میں فزت برب کعبہ، یعنی اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، یہ کہا اور آپ وہاں گر گئے۔ میں نے کوفہ میں وہ جگہ دیکھی ہے جہاں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم زخمی ہو کر گرے تھے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں اس جگہ محراب بنا ہوا ہے، وہ جگہ محفوظ کی گئی ہے جہاں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ گرے تھے۔ آپ کو اٹھا کر گھر لایا گیا، عبد الرحمن بن ملجم خبیث کو گرفتار کر لیا گیا، پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ جمعہ کے بعد یعنی 17 تاریخ، 18، 19، 20 تاریخ تک باقاعدہ حیات رہے، اور 21 تاریخ کو یعنی آج کے دن آپ مولا اعلیٰ کی جانب تشریف لے گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حضور دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات میرے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمت کے صدقہ سے ہمیں زندہ رکھے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی اہل بیت اطہار اور صحابہ کی محبت میں ہمیں موت آئے تو اسی پیار پر قیامت کے دن اٹھے تو ان پاک باز لوگوں کا ساتھ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔